السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ محرم الحرام ان بابرکت اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن فضیلت اور عظمت عطا فرما دی تھی جس دن آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اسی دن جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت و احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو محرم جو ہے یہ بابرکت اور محترم اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور زمانے جاہلیت میں لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، تو جو لوگ اور جو قبائل جنگ کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، وہ بھی محرم کے مہینے کی وجہ سے جنگ بندی کر لیا کرتے تھے، اور محرم کے مہینے میں یا ذی قعد، ذی الحج کے مہینے میں لڑائی نہیں کیا کرتے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کہ محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے اور جو اس کو اہمیت حاصل ہے وہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو یعنی محرم الحرام کے مہینے کو فضیلت جو حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا، اور محرم الحرام کو فضیلت اور اہمیت جو حاصل ہے وہ آسمان و زمین کے فوراً پیدا کرنے کے بعد اور بنانے کے بعد اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ تو یہ مہینہ جو ہے محترم ہے، قابل معزز ہے اور بہت اہمیت والا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایک طرح کے غم کا تصور ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اور غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہاں، وہ عورت تو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے جانے پر سوگ منانے کی، غم منانے کی اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں یا دنیا سے کسی کے جانے پر سوگ منانے کی، غم منانے کی، ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ اس امت پر سب سے مشکل گھڑی جو آئی تھی وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے پر۔ صحابہ کرام تو حواس کھو چکے تھے اپنے۔ حضرت عمر جیسا اولو العزم اور بہادر صحابی یہ کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی مجھے خبر دے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے، اور اس میں خوشی کی کوئی تقریب بھی منعقد نہیں کرتے۔ محرم کے مہینے میں نکاح وغیرہ بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کے مہینے میں نکاح کریں گے تو نعوذ باللہ اس میں برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی، وہ نکاح اچھا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نکاح محرم کے مہینے میں کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح بھی اسی مہینے میں کیا تھا۔ تو اگر محرم کے مہینے میں کیا جانے والا نکاح باعث خیر نہ ہوتا، باعث برکت نہ ہوتا اور اچھا نہ ہوتا تو یہ دونوں نکاح کیسے ہو سکتے تھے؟ اور کائنات میں اس سے زیادہ مبارک جوڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، سوگ کا مہینہ نہیں ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ جو بھی خوشی کی تقریب منعقد کرنے کا موقع ہے وہ خوشی کی تقریب آپ اس میں کیجئے۔ تو یہ باتیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گی، اور آگے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔